الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، آج کے خطبے میں دو اہم حدیث آئی اور بہت ہی ہماری زندگی کے اہم امور سے وابستہ ہے۔ دیکھیے دوستو، ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیں انسان بنایا، وہ نہ بناتے انسان تو آپ کیا کر لیتے؟ انسان تو بنایا، عقل نہ دیتا، پاگل مجنون کر دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ کوئی کنٹیکٹ سائن تھا بابا ماما کا، جی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت شکل دے دی، یہ شکل نہ دیتا اللہ پاک تب کیا کر لیتے؟ آنکھ میں روشنی نہیں دیتا، اندھا بنا دیتا تب کیا کر لیتے؟ پوری دنیا کی طاقت مل کے بلین خرچ کر کے آپ کی آنکھ میں روشنی اگر اللہ نہیں دے تو مادرزاد اندھے کو کوئی بینا نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا۔ تو ہر چیز ہمارے پاس اللہ پاک کی فضل سے ہے، تو فضل سے جو چیز مل گئی اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں خرچ کرنا، یہ بغاوت ہوگی، یہ سرکشی ہوگی۔ جی ہم نے آپ کو یا آپ نے ہم کو دیا کہ 5 روپے لیجیے مولانا، 2 بوتل یا 3 بوتل پانی لا دیجیے ہم کو، ہم وہ پیسہ آپ کا لے گئے، اب پانی لانے کے بجائے اس پیسے سے کوئی دوسری اپنے من کی چیز خرید لی اور آپ کو لا کے نہیں دیا تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ آدمی بہت ہی نمک حرام ہے، یا بہت ہی نافرمان ہے، یا بہت ہی نالائق ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کھا کر کے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کبھی شکایت کی ہے کسی سے؟ حدیث قدسی میں جا کر کے پڑھیے، ہم کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم 10 آدمی سے تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس آدمی کے ساتھ میں نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ کتنا بڑا نمک حرام آدمی ہے یار کہ میرے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے آج تک آپ کی کوئی شکایت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری نافرمانی کے بعد ہم سے نعمت چھین لیتے ہیں۔ جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، زانی زنا کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس کی طاقت سلب کر لے لیکن نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اللہ 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 تعالیٰ نے قرآن میں اس راز کو کھولا ہے کہ دنیا جو ہے یہ عذاب کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے دوستو۔ عذاب کی جگہ قبر سے شروع ہوگی اور آخرت میں۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ہم نے ان کو مہلت دے دیا ہے، جس دن انسان کی نگاہ پلٹ جائے گی، یعنی آخرت میں جو چیز انسان نہیں دیکھتا وہ دیکھنے لگے گا، اس دن میں اس کو عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم کو، آپ کو سب کو۔ خیر چلیے بات لمبی نہیں کریں گے، میں خود ہی بیمار آدمی ہوں۔ تو پہلی روایت تو یہ آ گئی کہ 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ یہ چیز میں نے تم کو دی ہے تو اس کو صحیح استعمال کر لو، قبل اس کے کہ میں یہ چیز تم سے چھین لوں۔ میں تم سے چھین لوں، جب چھین لوں گا تو تم بلبلاتے رہو گے۔ جی دوست لوگ مجھے آگے کہتے ہیں مولوی صاحب سب تصدیق پڑھ رہا ہوں، آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، احوال صحیح نہیں ہوتے۔ تو ہم دوستوں کو تسلی دیتے، ہم کیوں مایوس کریں کسی کو؟ لگتا ہے ماضی میں کہیں پر کسی نعمت کا بیجا استعمال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لا حول ولا قوت، اللہ نہ مجھے پکڑے نہ آپ میں سے کسی کو پکڑے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ماضی کے گناہ پر استغفار کرنا، یا اللہ معاف کر دیجئے، میں نادان ہوں، جی
ہم سے آپ کی نعمت کی قدر نہ ہوئی اللہ، پتہ نہیں کس موقع پر آپ نے کون سی آزمائش میری کی ہوگی اور میں اس آزمائش میں ناکام نکل گیا اور اے اللہ میں اس بلا میں مبتلا ہو گیا، تو اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں۔ جی دیکھو یہاں پر ایک علامہ ابن قیم کی ایک دعا لکھی ہوئی، آپ لوگوں کو تو ابھی نہیں نا سمجھ، اس دعا میں لکھا ہوا ہے اللہم انی اسألک بعزک وذلی، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری عزت کا، میری ذلت کا، تو رب العزت ہے اور میں سراپا ذلت ہی ذلت ہوں، الا رحمتنی، مگر یہ کہ میرے حال پر تو رحم کر دے، وبقوتک علی وضعفی الیک، یہ دعا جب میں نے کہیں پڑھی نا تو دیکھو میں نے کسی سے کتاب لکھوا کر کے یہاں پر لگوا دی، دیکھو لکھی ہوئی ہے جی وَبِقُوَّتِكَ عَلَيَّ وَضُعْفِي إِلَيْكَ، جتنا تو قادر ہے مجھ پر اتنا ہی میں کمزور ہوں میرے اللہ۔ تو اس میں کیا مطلب کہ اے اللہ آپ تو قوی ہیں اب میں کمزور ہوں، تو قوی کو کمزور کو ماننا، آزمائش میں ڈالنا، یہ اس کی قوت اور اس کے رحم کے خلاف ہے۔ اپنے برابر سے ٹکرائے نا آدمی تو اللہ کے برابر کون ہے بابا؟ تو اے اللہ میں تو کمزور ہوں اور میں یہ آزمائش میں پکڑ گیا ہوں، تو اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ وَبِغِنَائِكَ عَنِّي وَفَقْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ تو جتنا مجھ سے بے نیاز ہے اتنا ہی میں تیرے در کا نیاز مند ہوں۔ اے اللہ تو مجھے کچھ نہ دے بے نیازی سے تو تجھے حق ہے، لیکن اے اللہ میں کہاں جاؤں، مجھے سانس تجھ سے چاہیے، جی پاؤں میں جسم میں طاقت، آنکھ میں روشنی، کان میں سننے کی صلاحیت، زبان میں بولنے کی صلاحیت، دماغ صحیح رہے، بیوی کو بیوی سمجھوں، ماں کو ماں سمجھوں، بیٹی کو بیٹی سمجھوں، ورنہ پاگل ہو کر کے بیٹی کے ساتھ کچھ کر دے گا جی۔ تو اے اللہ میں ہر چیز میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ تو تو بے نیاز ہے اور میں فقیر و نیاز مند ہوں، اے اللہ تو پاک ہے میں ناپاک ہوں، ہمارے یا تمہارے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، میں کتنا بلند جاؤں گا لیکن مخلوق کے دائرے میں رہوں گا، تو میرا خالق ہے۔ مجدد الفسانی سید احمد سرہندی نے ایک بات کہی، بہت اونچی کہی، کائنات عالم میں میرے علم میں یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ کیا کہا اللہ کو کہ اے اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، پوری مخلوقات جتنا سوچے گی، کبریائی، تقدیس، تحمید، تحلیل، تکبیر، سب کچھ یہ سب مخلوق کے دائرے میں رہے گی، اور تو خالق دو جہان ہے، کون پہنچ سکتا ہے تیری کبریائی کو جاننے تک؟ تو دوستو بہت بات لمبی ہے، تو یہ آیا کہ 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک ہے کیا؟ شباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا سے پہلے، دیکھو میں بوڑھا ہوں، آیا تھا اس مسجد میں تو بالکل نوجوان تھا جی، 45 سال ہو گئے مجھے خلیج میں، تقریباً 20 سال میں آرمی میں رہا ہوں اور 25 سال یہاں ہو گئے، 45 نہیں ہو گئے جی، بالکل ایک دم، لیکن اب میں بوڑھا ہوں جی، اب وہ طاقت تو نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے یہ بھی جی، دیکھو اسی دعا میں پھر کیا جملہ ہے جی، حاضی ناسیتی، یہ میری گناہگار پیشانی، بین یدیک، تیرے سامنے، عبیدک سوایوں، بندے تو تیرے بہت ہیں پوری کائنات عالم میں، ولیس لی سید سواک، دیکھو پڑھو دعا لکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی بھی، تیرے تو سبھی ہیں، ہے نا، اللہ کی پوری دنیا تو اللہ ہی کی ہے، لیکن ہمارا اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی ہے؟ بڑی زبردست دعا ہے امام ابن قیم کی، پوری دعا دیکھو، یہ لگوا دیا میں نے کسی سے ٹائپ کر کے، لکھا ہوا ہے امام ابن قیم کی مشہور دعا، یہ رات میں پڑھتے تھے، اور زور قطع علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت اونچی شخصیت ہے، علمی بھی اور اللہ والی بھی۔ خیر، تو خطبے میں آ گیا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا سے پہلے، پوری حدیث یہاں نہیں آئی، اس میں ہم مال کو غنیمت سمجھو فقر و تنگ دستی سے پہلے، حیات کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، ٹھیک ہے، اور فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی ہے کہ اس وقت کو ضائع مت کرو، اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ ایک بات
تو معلوم یہ ہوا کہ جوانی ایک اہم چیز ہے. اب دوسری حدیث ذرا سنو، بڑی زبردست آ گئی، یہ رات بھی آئی تھی اتفاق سے جی. اللہ ربی، یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے جی. روایت کا نمبر ہے 2417. قیامت کا دن آئے گا نا تو تمام کائنات عالم کے پاؤں حشر کی زمین میں چپک جائیں گے، ایسا جیسے کسی نے سپر گلو لگا دیا یا پھر بھی کول لگا دیا. ٹسک نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا. دیکھو یہ حدیث آ رہی ہے، لا تزال قدما ابن آدم عبد یوم القیامہ، یہاں تک کہ اس سے اس روایت میں 4 بعض میں 5 کا سوال نہ ہو جائے. یہ سب سے ہوگا، ہم سے ہوگا، آپ سے ہوگا، بابا سے ہوگا، میرے ماما سے ہوگا، میری بیوی سے، بیٹا سے، بیٹی سے، پوری دنیا کے انسان سے ہوگا. جب یہ سوال کا جواب دے دیں گے تب پاؤں اپنی جگہ سے خود بخود چھوٹ جائے گا، آدمی بندہ چل پڑے گا. اس میں کیا ہے پوری روایت سنا دیتا ہوں. عن عمرہ فیما افنا، یہ اس نے پوری زندگی کہاں بتایا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں بتایا یا اللہ کی عبادت اطاعت میں بتایا؟ ایک. وعن شبابہ فیما ابلہ، یہاں پر آ گیا. اور پوری زندگی میں ایک حصہ جوانی بھی ہے، تو جوانی خاص طور پر اس نے کہاں گزاری؟ جوانی کا نشہ بڑا خراب ہوتا ہے. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جو ہے نا یہ دیوانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے. انسان جوانی میں ارے چل چل، تیرے جیسے کتنے کو میں نے دیکھا یار، آستین سوچ لو ماروں گا اتنا نا کہ تیرے منہ کا بھر غصہ نکال دوں گا. ہماری انڈیا میں بولتے ہیں منہ کا 36 کا نقشہ بنا دوں گا. جی تو نے مجھے دیکھا نہیں جی. یہ سب بول جو ہے یہ اچھے نہیں ہیں، اچھے بول نہیں ہیں. چلو تو دوسری چیز کیا ہوگی؟ جوانی، اس کا سوال ہوگا. اسی لیے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے، سورج 9:15 بجے پر ہوگا. پوری روایت سے سنے ہم لوگ کتنے مولانا سے، تو 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ اس میں لائے. اس میں ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، یعنی جوانی میں بغاوت نہ کیا اس نے اللہ کی. ہمارا تو گزر گیا ہوا، اب ہم چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے جی، چاہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو بھائی بند کر لیتے. تو جوانی 2. اور مال کہاں سے کمایا جی؟ کمپنی میں فراڈ کر دیا، کمیشن کھا لیا، حلال سے کھایا، حرام سے کھایا، کہاں سے مال حاصل کیا اس نے جی؟ دوسرے یہ کہاں خرچ کر دیا؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیا یا اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دیا؟ یعنی حرام تو ہے ہی وبا، حلال کا بھی سوال ہوگا کہ تو نے کہاں خرچ کر دیا. تو 4 ہو گئی. عمر کہاں بتایا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. 4 ہو گئے. اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تم کو علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. لہذا دوستو ہم سب اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں چند دن کے لیے. کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو خطبے کے مطابق آ گیا کہ جوانوں کو چاہیے کہ دھیان دیں، اور خاص طور پر آ گیا وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں. جو اس میں آ گیا تو گاڑی میں جوان آدمی جب بیٹھتا ہے نا تو کیا کیا کرتا ہے وہ. میں بھی ڈرائیو کرتا ہوں تقریباً 40 سال سے تو کر ہی رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں جی پھر بندے کو ہوش نہیں رہتا ہے. دوسری چیز آئی کہ آج کل موبائل کی دنیا نے لوگوں کو بہت غفلت میں ڈال دیا، اور موبائل میں ایسی گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو اس سے کیسے اپنے آپ کو دوستوں بچاؤ گے؟ وہ میں آپ کو نہیں بچا سکتا. اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا. کوشش کرو کہ جتنا ضروری ہو اتنے ہی موبائل میں لگو. یوں 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 یوں
یہ سب حرکت نہ کیا کرو، اس سے یہ داغدار ہو جاتا ہے اور وقت آپ کا گھنٹوں ضائع ہو جاتا ہے، گھنٹوں انسان لگا رہتا ہے۔ جی ابھی میں اپنی کہانی سناؤں تو تم کو حیران ہوں، میں تقریباً 3-4 مہینے سے موبائل کو میں واٹس ایپ پر لوگ مجھے خواہ کے لیے بھیجتے، میرا موبائل ہی نہیں چل رہا تھا 2 دن سے، میں کیا کروں بھائی، میں تنگ آ گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا فل ہو گیا ہے، تو کیا آتا ہے اسپیس فل، کیسے فل ہو گیا بھائی؟ تو 2 دن سے ڈیلیٹ اس کو کروا رہا ہوں، لیکن ابھی تک موبائل خالی نہیں ہوا۔ ابھی لوگوں کی عجیب عادت ہے، بھائی مفتی صاحب ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے لوگوں، بس کوئی بھی آدمی میرا نمبر لے کے 100 پکچر بھیج دیتا ہے۔ اب ہم تو نہیں دیکھتے، 6 مہینہ تک میں نہیں دیکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، بھائی موبائل میرے عافیت کے لیے یا مشکلات کے لیے؟ یہ تو ہم نے تو اس کو مصیبت بنایا ہوا اپنی جان کے لیے، جہاں تک فرض ہوگی نماز چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ادھر سے ادھر ہے، کیا مشکل آ گئی بھائی؟ تو دوستوں خطبے میں آیا کہ انسان اتنا مشغول ہو گیا ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ کی یاد سے کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ دجال تو ملعون پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن اس کی پروگرامنگ جی بہت خطرناک نیٹ ورکنگ ہے اس نے سب کو پھنسایا ہوا ہے جی، اور خاص طور پر نوجوانوں کو رات میں اللہ تو خطبہ میں وہی آیا۔ تو دوستو اس سے بچنے کی کوشش کرو، یہ عادت چھڑاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو لگایا کیوں آپ نے کہ چھڑاؤ گے؟ کون سا غلطی ہو گئی؟ بس آج سے ہاتھ کو بچاؤ، ذرا انگلیوں کو بچاؤ، یہ یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو چلو کوشش کیجیے گا اللہ تعالیٰ، بس بابا اللہ آپ کو توفیق، بس دوستو